غرور کی دیواریں اور عاجزی کا چراغ، شہزادی کا روحانی سفر۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شمس النور، سلطنت کے آسمان پر اگر کوئی ستارہ سب سے روشن تھا تو وہ تھی شہزادی نور الہدیٰ۔ اس کی پیدائش کے دن سے ہی دربار میں جشن کا سماں تھا۔ بادشاہ سلامت نے اسے مقدر کی دیوی مان کر پروان چڑھایا اور دربار کے سبھی افراد نے اسے نور سلطنت کا خطاب دیا۔ محل کے اندر ایک عجیب سی خاموشی، غلامی چھائی ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ کے ایک اشارے پر خدام دوڑتے، معلوم اس کی خوشنودی کے لیے سبق بناتے اور وزراء اس کی خوشامد میں رتب سان رہتے۔ نور الہدیٰ خود بھی اس عزت و برتری کو اپنا حق سمجھتی تھی۔ میں شاہی لہو ہوں، میں عام نہیں خاص ہوں، یہ جملہ وہ اکثر آئینے میں خود سے کہتی۔ وہ حسن میں بے مثال تھی، گندمی رنگت، گہری بادامی آنکھیں اور سنہرے ریشمی بال جو اس کی پشت تک پہنچتے۔ اس کی آنکھوں میں خود اعتمادی کی جھلک تھی، مگر اسے خود اعتمادی کے پیچھے ایک ایسا غرور چھپا تھا جو ہر رشتے اور جذبے کو دھندلا دیتا تھا۔ ایک دوپہر جب سورج اپنے عروج پر تھا، محل کے صدر دروازے پر ہلکا سا شور ہوا۔ پہرے داروں نے آگاہ کیا، ایک بوڑھی عورت محل میں شہزادی سے ملنے آئی ہے، کہتی ہے اس کے لیے پیغام ہے۔ شہزادی نے تجسس سے اسے اندر بلوانے کا حکم دیا۔ فقیرہ کمزوری تھی، اس کا جسم مٹی سے آٹا ہوا تھا، چہرے پر جھریاں اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ، لیکن اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو معلوم نہ تھی۔ اس نے ایک مٹی سے بنا پرانا چراغ نکالا اور شہزادی کے قدموں میں رکھ دیا۔ بی بی، یہ عاجزی کا چراغ ہے، یہ اس وقت روشن ہوتا ہے جب دل جھکے نہ کہ سر۔ آج تمہیں اس کی ضرورت نہیں مگر کل ضرورت پڑے گی۔ نور الہدیٰ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھک کر چراغ کو اٹھایا اور فقیرہ کو غور سے دیکھا۔ میرے محل میں جھاڑ و فانوس ہے جو سونے اور زمرد سے جڑاؤ ہے، تیرے اس مٹی کے چراغ کی کیا حیثیت؟ فقیرہ نے تحمل سے جواب دیا، غرور کی روشنی تیز ہوتی ہے مگر ناپائیدار، یہ چراغ کمزور سے ہی مگر سچ دکھاتا ہے۔ تمہارے محل کے فانوس تمہیں وہ نہیں دکھا سکتے جو یہ دکھائے گا۔ نور الہدیٰ کے ماتھے پر بل آئی، اس نے خدام کو اشارہ کیا اور فقیرہ کو محل سے باہر نکال دیا۔ اسی رات ایک عجیب خواب نے شہزادی کو گہری نیند سے جگا دیا۔ وہ ایک ویران و سناٹے سے بھرے محل میں کھڑی تھی، ہر طرف اندھیرا ہوا کی آواز اور دور ایک کونے میں روشنی کی مدھم سی جھلک۔ وہ روشنی اس چراغ کی تھی جو فقیرہ نے اسے دیا تھا۔ شہزادی آگے بڑھی، مگر جیسے ہی اس نے چراغ کو پکڑنے کی کوشش کی، اس کے پیچھے کی دیوار گر گئی ایک زوردار دھماکے سے۔ شہزادی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، سانس تیز، پیشانی پر پسینہ۔ اس نے خواب کو بے معنی سمجھ کر خود کو سنبھالا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو بس آغاز تھا۔ شہزادی نور الہدیٰ کی نیندیں اب بے سکون ہو چکی تھی۔ اس رات کے بعد ہر رات اسے وہی خواب آتا، ویران محل، اندھیرا اور ایک دھند میں لپٹا ہوا چراغ جو ہر بار اس سے ذرا دور ہوتا۔ چراغ کے ساتھ ایک دھیمی مگر پر اثر آواز بھی گونجتی، غرور کی دیوار گرنے والی ہے، روشنی کے لیے تیار ہو جا۔ نور الہدیٰ دن میں بھی عجیب سے بے چینی محسوس کرنے لگی۔ دل میں سوال اٹھتے، یہ خواب کیا ہے؟ کیوں بار بار آ رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی علامت ہے؟ آخرکار اس نے محل کے عالم دین شیخ عبد المنان کو طلب کیا، ایک سفید ریش، نرم گو مگر باوقار بزرگ جن کے علم و حلم کی شہرت دور دور تک تھی۔ شہزادی نے خواب سنایا۔ شیخ خاموشی سے سنتے رہے، پھر کچھ دیر آنکھیں بند کر کے مراقبے میں گئے۔ شہزادی معظمہ، یہ خواب محض خیال نہیں، خواب میں گرنے والی دیوار دراصل آپ کے غرور کی علامت ہے، اور چراغ عاجزی اور خدائیت کی روشنی ہے۔ یہ ایک روحانی انتباہ ہے، آپ آزمائش کی دہلیز پر کھڑی ہیں۔ شہزادی نے سخت لہجے میں جواب دیا، تو کیا میرے ساتھ ہونے والے ہر بات غرور کا انجام ہے؟ میں شمس النور کی وارث ہوں، میں کمزور نہیں۔ شیخ نے نرم لہجے میں کہا، غرور کمزوری نہیں، نادانی ہوتی ہے۔ جس دن دل جھک جائے حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔ شہزادی نے بحث مناسب نہ سمجھی اور انہیں رخصت کر دیا، اور اب بھی اس سب کو غریبوں کی کمزوری کی سوچ سمجھتی تھی۔ 2 دن بعد محل کے پچھواڑے میں زوردار آواز آئی۔ محل کی ایک قدیمی دیوار جو کئی پشتوں سے قائم تھی، بغیر کسی ظاہری وجہ کے گر گئی۔ خدام نے آ کر اطلاع دی۔ شہزادی چند لمحے ساکت رہ گئی، پھر خود کو سنبھال کر بولی، محل کی مرمت میں تاخیر مت کرو، بس یہ اتفاق ہے۔ مگر رات کو جب وہ سونے گئی تو خواب مزید شدید ہو گیا۔ اس بار وہ اندھیرے میں نہیں تھی بلکہ خود ایک بند کمرے میں قید۔ چراغ دروازے کے باہر تھا اور باہر سے آواز آ رہی تھی، تمہارے خزانے کم ہوں گے،
دلوں کے در بند ہوں گے اگر تم نے روشنی نہ اپنائی۔ صبح درباری خزانچی گھبرایا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں مہر بند کاغذ تھا۔ شہزادی معظمہ، ہمارے محل کے خزانے کے 12 صندوق خالی پائے گئے ہیں، سونا ہیرے کچھ بھی باقی نہیں، چوری ہو چکے ہیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، وزراء پریشان، نگہبان زیر تفتیش، کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا۔ شہزادی نے پہلا رد عمل غصے کا دیا، دوسرا خیرت کا اور تیسرا وہ تھا خاموشی۔ اب اس کے غرور میں پہلی دراڑ پڑ رہی تھی۔ اسی رات خواب میں وہ ایک ویران تاج پوشی حال میں کھڑی تھی، سارا حال ٹوٹ چکا تھا، تخت گرا ہوا تھا اور ایک ہی چیز روشن تھی، وہ تھا چراغ۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی اور جیسے ہی قریب پہنچی چراغ پر ایک تحریر جگمگانے لگی۔ روشنی ہمیشہ وہیں ہوتی ہے جہاں دل جھک جائے۔ نور الخدا نے چونک کر آنکھ کھولی، اس بار اس کے دل میں ایک لرزش تھی اور شاید کہیں دور ایک سوال جنم لے چکا تھا، اگر سب کچھ چھن جائے تو کیا بچے گا؟ شہزادی نور الخدا کا چہرہ اب بھی شان و شوکت سے چمکتا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ خالے بن رہے تھے کہ نیند، سکون اور یقین سب چھن چکے تھے۔ محل کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا، وہ جو پہلے گونجتی ہنسیوں، تالیوں اور چاپلوسیوں سے گونجتا تھا، اب دیواروں میں خوف اور بے یقینی سرایت کر چکی تھی۔ بے رحم بارشیں اور قحط کا سایہ۔ اسی ماہ بارشیں وقت سے پہلے اور شدت سے آئیں، کھیت ڈوب گئے، غلہ گل سڑ گیا، کسان خالی ہاتھ واپس آئے اور شہر کے بازاروں میں آٹے، چاول، گھی کی قلت شروع ہو گئی۔ جب شکایتیں محل تک پہنچی، شہزادی نے بے فکری سے حکم دیا، گودام کھولو، عوام کو دیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ محل کے گودام بھی خالی ہو چکے تھے۔ وزیر خزانہ نے سر جھکاتے ہوئے اطلاع دی، شہزادی معظمہ، خزانے میں اب صرف چند اشرفیاں بچی ہیں، جو گوداموں میں تھا وہ پچھلے سال کی آمداد میں تقسیم ہو چکا، اب کچھ بھی باقی نہیں۔ شہزادی کو پہلی بار اپنے کندھوں پر بوجھ محسوس ہوا، اسے لگا جیسے پورا محل اس کے سامنے جھکنے کے بجائے اس پر سوالیہ نظریں ڈال رہا ہے۔ اسی رات محل میں ایک اور اطلاع آئی، بادشاہ شمس الدین، جو کئی روز سے شدید بخار میں مبتلا تھے، دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ نور الخدا تنہا کھڑی دربار شاہی میں تھی، چاروں طرف خاموشی، نہ کوئی تسلی، نہ کوئی کندھا۔ اس کا دل پہلی بار دھڑکا، اب میں اکیلی ہوں اور تخت صرف میرا ہے۔ جنازے کے دن شہزادی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اندر ایک گھٹن، ایک ندامت کا بیج بھی جنم لے چکا تھا۔ چند دن بعد رایا محل کے باہر اکٹھی ہوئی، بچوں کے ہاتھ خالی تھے، ماؤں کے چہرے زرد اور بوڑھوں کی آنکھوں میں سوال۔ ہمیں کھانا چاہیے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، شاہی محل سونا نگلتا ہے اور ہم مٹی چاٹتے ہیں۔ محل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ شہزادی نے اندر سے منظر دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نظر آیا۔ وہی شہزادی جس نے کبھی عوام کو حقیر سمجھا، اب ان کے نعروں سے کانپنے لگی تھی۔ اس بار وہ محل کے عظیم و شان حال میں نہیں بلکہ ایک غار میں تھی۔ اس رات اس کا خواب مختلف تھا۔ تاریکی نے سب گھیر رکھا تھا، صرف ایک چراغ سامنے تھا، وہ قریب تھا، بہت قریب۔ شہزادی نے چراغ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اچانک ایک آواز آئی، عاجزی کے بغیر یہ چراغ نہیں پکڑ سکتی، سر جھکانا سیکھو، دل کو موم بناؤ۔ چراغ پر ایک نئی تحریر ابھری، غرور کی دیوار اب آخری سانس لے رہی ہے، سچائی کی روشنی تمہیں پکار رہی ہے نور الخدا۔ شہزادی ہڑبڑا کر اٹھی، اس بار صرف خوف نہیں بدلا تھا، اس کا دل بھی کچھ ہلکا محسوس ہوا، شاید وقت آ چکا تھا سچ کی طرف قدم بڑھانے کا۔ بالکل۔ شہزادی نور الخدا کا دل اب ایک پیچیدہ کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف وہ غرور تھا جس نے اس کی زندگی میں سکون کی جگہ لے لی تھی، اور دوسری طرف وہ روشنی، وہ سچائی تھی جو اسے اب پکار رہی تھی، وہ سچائی جو فقیرہ نے اس کے سامنے رکھی تھی، وہ چراغ جو اس نے رد کر دیا تھا۔ محل چھوڑنے کا فیصلہ۔ ایک دن صبح کا اجالا بھی اس کے دل میں ایک نیا فیصلہ لے کر آیا۔ نور الخدا فیصلہ کیا کہ اب وہ محل چھوڑ کر نکلے گی۔ وہ نہ تخت پر بیٹھی رہ کر ریاکاری کرے گی، نہ عوام سے دور ہو کر اپنی حیثیت کے نشے میں غرق ہوگی۔ وہ کئی نئی راستے کی تلاش میں نکلے گی، وہ راستہ جو اس کی تقدیر میں چھپایا گیا تھا۔ شہزادی نے بادشاہی کے تمام امور خزانچی اور وزیروں کے سپرد کر دیے، اپنی شاہی پوشاک اتار کر ایک سادہ چادر میں لپٹ گئی۔ اس کے ساتھ نہ کوئی درباری تھا، نہ خادم، نہ اس کا سابقہ غرور۔ وہ فقط ایک انسان تھی جو اپنی حقیقت کو جاننے نکل رہی تھی۔ نور الخدا چند دن کی مسافت کے بعد اس گاؤں میں پہنچی جہاں وہ فقیرہ رہتی تھی۔ گاؤں کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے اس کے دل میں ایک پیچیدگی تھی، جیسے اسے اپنے پرانے افکار سے لڑنا پڑے گا۔ آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھٹکایا۔ فقیرہ دروازے کے اندر سے نکل کر باہر آئی اور اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی
جو 1 سال پہلے اسے دیکھی تھی۔ شہزادی نور الخدا کی آنکھوں میں کچھ سوالات، کچھ شکوک تھے۔ فقیرہ نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا تم واپس آ چکی ہو؟ شہزادی نے گہری سانس لی اور پھر کہا، مجھے وہ چراغ چاہیے، وہ جو تم نے مجھے دیا تھا۔ میں سچ دیکھنا چاہتی ہوں، مگر میں نہیں جانتی کہ یہ چراغ میرے اندر کی روشنی پیدا کرے گا یا نہیں۔ فقیرہ نے کہا، یہ چراغ تمہیں سچ دکھانے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے دل کو صاف رکھنے کے لیے ہے۔ تمہارے غرور تمہاری آنکھوں میں دھند ڈال رہا تھا اور یہ چراغ تمہیں سچ دکھانے سے پہلے تمہاری آنکھوں کو صاف کرے گا۔ فقیرہ نے وہی مٹی سے بنا چراغ شہزادی کو دیا اور اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ چراغ تمہیں سچ دکھائے گا، مگر تمہیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ کبھی کبھار سچ کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ عاجزی کا پہلا سبق یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ماننا۔ نور الخدا نے چراغ پکڑ لیا اور جیسے ہی اس کے ہاتھ میں آیا اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ شہزادی نور الخدا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ چراغ کی روشنی کے نیچے بیٹھ کر اس نے اپنی زندگی کا نیا مفہوم تلاش کیا۔ وہ اب ایک تبدیلی کی دہلیز پر کھڑی تھی، ایک نئی زندگی، ایک نئی پہچان کے لیے۔ شہزادی کا غرور چمکدار تاج اور محل کی دیواروں میں چھپ چکا تھا اور اب اس کی آنکھوں میں ایک نیا سچائی کا عہد تھا۔ فقیرہ نے شہزادی کو ہر روز ایک نئی تعلیم دی۔ درویش کے کمرے میں کئی دنوں تک وہ دل کی صفائی کے عمل سے گزرتی رہی۔ ہر روز وہ اپنی روحانی بیداری کے مختلف مراحل سے گزرتی اور ہر دن کی ابتدا اس کے دل میں نیا سکون لے کر آتی۔ اسے اندازہ ہو کہ زندگی کا حقیقی سکون صرف عاجزی میں ہے اور وہ سچ میں اپنی حقیقت جو جان چکی ہے۔ فقیرہ نے ایک دن اسے کہا، اب تم تیار ہو نور الخدا، تمہیں اپنی روشنی کا آغاز کرنا ہے، لیکن یاد رکھو سچائی کی روشنی تمہارے اندر ہی چھپی ہوئی ہے، باہر نہیں۔ شہزادی نے فقیرہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ وہ اب واپس جانا چاہتی ہے، لیکن اس بار اس کا مقصد مکمل مختلف تھا۔ شہزادی نور الخدا نے محل واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار وہ شاہی لباس میں نہیں، ایک سادہ سی چادر میں ملبوس تھی۔ وہ واپس اپنی عوام کے درمیان جانے لگی، لیکن اب وہ ایک نئے جذبے اور عزائم کے ساتھ وہاں پہنچے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ اپنی شان و شوکت کے پیچھے بھاگنا۔ شہزادی جب محل واپس پہنچی تو اس کی شکل میں ایک نمایاں تبدیلی تھی۔ رایا نے اسے پہچانا، لیکن اس میں وہ جائے حشمت نہیں تھی جو پہلے تھی۔ وہ ایک مختلف نور تھی، وہ نور جو اس کے دل سے چھن کر باہر نکلا تھا۔ رایا کی آنکھوں میں حیرانی تھی اور پھر آہستہ سے وہ سب اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ شہزادی نے دربار میں اعلان کیا، میرے عزیز رایا، میں وہ شہزادی نہیں جو تم نے پہلے دیکھی تھی، میں وہ ہوں جو تمہارے درمیان میں آ کر تمہاری خدمت کرے گی، تمہاری آواز بنے گی۔ میری شان و شوکت اب تمہارے ساتھ ہے اور میں تمہاری خدمت کرنے آئی ہوں۔ شہزادی نے اپنی پہلی خدمت شروع کی۔ وہ بیماروں کی دیکھ بھال کرتی، یتیموں کو پناہ دیتی اور عوام کے ساتھ ہر گلی، ہر چوراہے پر جا کر ان کی مشکلات سنتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ شہزادی کی قربانیوں اور اس کی تبدیلی رایا میں قبول ہو گئی۔ لوگ اسے نور الخدا نہیں بلکہ نور العاجزہ کے لقب سے پکارنے لگے۔ یہ لقب اس کے دل کی حقیقت کی عکاسی کرتا تھا، ایک ایسی شہزادی جو غرور کو چھوڑ کر عاجزی کی روشنی کو اپنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ شہر کی حالت میں تیزی سے بہتری آئی، بیماریاں ختم ہو گئی، زمینیں سرسبز ہو گئی اور لوگوں کے دل جڑ گئے۔ شہزادی نور العاجزہ نے اپنے دل میں یہ سمجھا کہ حقیقی بادشاہت لوگوں کی خدمت میں ہے، نہ کہ تخت و تاج میں۔ ایک دن شہزادی نے فقیرہ کا چراغ دوبارہ روشن کیا۔ وہ چراغ اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن چکا تھا، سچائی، عاجزی اور انسانیت کی روشنی۔ اب یہ چراغ نہ صرف اس کے کمرے میں بلکہ پورے شہر میں روشن تھا اور اس کی روشنی ہر دل تک پہنچ رہی تھی۔ شہزادی نور العاجزہ نے ایک نئی بادشاہت کی بنیاد رکھی، ایک ایسی بادشاہت جس میں غرور نہیں تھا، صرف سچائی، محبت اور خدمت کا راج تھا۔ چراغ کی روشنی نے نہ صرف اس کی زندگی کو بدل دیا تھا بلکہ پورے شہر میں روشنی کی ایک نئی کرن پھیلائی تھی، اور یہی تھی وہ حقیقی بادشاہت جو دلوں میں بس گئی تھی، تاج کی جگہ۔